سیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ باب پارٹی بنائی گئی تھی اس نام پہ کہ بلوچستان کے مسائل کو حل کیا جائے. سنجرانی صاحب چیئرمین بن گئے, زبید جلال صاحبہ وزیر بن گئی, آپ لوگ کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی اس کے. باب پارٹی نے ابھی تک بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں یا بلوچستان کی محرومی کو دور کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور میں اس پہ کمنٹس بھی کرنا چاہتا تھا, کیونکہ آپ جتنے ہمارے اینکر پرسن ہیں, جتنے میڈیا کے لوگ ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے. اس کو ہم اگر اس طرح لے لیں, بلوچستان پاکستان کا آدھا ہے رقبے کے حساب سے. آبادی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں NFC ایوارڈ میں پول میں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ آبادی کے حساب سے ملتے ہیں, اور تھوڑا بہت 2.7% رقبہ ہے. وہ بھی 2011 میں NFC ایوارڈ میں جو چینج لایا اس کے بعد آبادی اس کو رقبے کو رکھا گیا. اس سے پہلے ہم اسلام آباد میں آتے ہیں اوڈی لینے کے لیے کہ ہم اپنے لوگوں کی تنخواہیں کیسے دیں. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی کوشچن نہیں ہوتا تھا کہ ہم ڈیولپمنٹ کے مد میں پیسے دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بلوچستان میں چیزیں کیوں بہتر نہیں, اواران میں ملیٹنسی صرف اواران میں نہیں پورے بلوچستان میں آپ مکران ڈویژن دیکھیں وہاں پہ سب یہی جگہ تھا. اواران میں اس لیے ہوا کہ وہاں پہ اللہ نظر کا ہوم ٹاؤن ہے, اس وجہ سے زیادہ اس کا افیکٹ ہوا. اور کیونکہ دور دراز تھا تو اسٹیٹ نے اس طرح 2008 سے 2013 میں اس طرح ان کو سمجھ اس طرح ان کے نظر میں نہیں تھا کہ شاید یہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں. جب 2013 میں ارتھ کویک کے بعد جب حالات دیکھیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور ریلیف کے جو ٹیمز تھے ان کو بھی مارا گیا. تب جب محسوس ہوا کہ یہاں پہ تو حالات بہت خراب ہیں. جس حالت میں قدوس نے وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا تھا, تو بلوچستان کے جو میں آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں اور میڈیا کے تھرو اور باقی میڈیا کے دوستوں سے بھی میں یہی کہوں گا, کیونکہ آپ لوگ ہی ہمارے آنکھ ہیں, ہمارے زبان ہیں, ہمارے کان ہیں, آپ لوگ سے سنتے ہیں. آپ کی اس میں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں ہمیں جو پیسے ملتے ہیں سیلریز سے باہر, ہم سیلریز کو چھوڑ کے ہمارے پاس 25 سے 30 ارب روپے بچتے ہیں جو ہم ڈیولپمنٹ کے مد میں دیتے ہیں, جو آدھا پاکستان ہے. مجھے بتائیں ایک میٹرو بھی 100 ارب سے زیادہ اس کا خرچہ آتا ہے. ہم میٹرو کے چھوڑیں, میں یہ تو ان پہ ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ مرکز سے, حالانکہ اتحادیوں کی حکومت ہے, سنجرانی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, صوبے کے لیے اپنا حق نہیں دلوا سکے. آپ کا کیا منصوبہ ہے اس میں؟ میں بالکل میں نے شروع دن سے کہا کہ ہمارے پاس جو پیسے اویلیبل ہیں 25 سے 50 ارب روپے کے جو ہیں وہ تو ہیں, ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے. مختلف ہمارے جو پروجیکٹ ہیں, ہم میگا پروجیکٹ, اور اس کیونکہ باقی صوبوں کے ساتھ ہمیں نہیں گنا جائے کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے اور کئی سالوں سے مطلب 100 سالوں سے زیادہ ان کے ہسٹریاں بھی ہیں وہاں پہ. اب لال وہ مسجد بادشاہ مسجد دیکھیں اور کب سے پنجاب کو دیکھیں, باقی صوبے. ہم ابھی جا کے ہم نے اپنا پاؤں رکھا ہے, تو بلوچستان کو باقی صوبوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے کیونکہ وہاں پہ ایک سٹی ختم ہوتا ہے دوسری سٹی. بلوچستان کے لیے ہم سب نے توقعات وابستہ کی تھی سی پیک سے. بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک میں بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر ملا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا تھا. میں نے کہا کہ باقی صوبے جب پنجاب ہے ایک سٹی ختم ہوتا ہے دوسری انفراسٹرکچر روڈ نیٹ ورک سارے چیزیں. بلوچستان دور دراز, ایک چھوٹا سا گاؤں دوسرے گاؤں میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. تو ہم بلوچستان کو بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں, جو محدود وسائل, محدود جو ہمارے پاس فنڈ ہے, اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتے. ہمیں فیڈرل کی سخت ضرورت ہے. فیڈریشن اس پہ بھرپور کردار ادا کرے اور وہاں پہ ہمارے شیئر سے زیادہ ہمیں دیں تاکہ ہم بلوچستان کو باقی صوبوں کے برابر ہیں. اور ایک چیز جو صاحب ایک ہفتے پہلے اسی جگہ بیٹھ کے جام کمال صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب, اس دن ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان میرے ساتھ. آپ نے پتہ نہیں کون سا جادو کر لیا, خان صاحب کو اپنا ہم نوا بنا دیا. تو بلوچستان کے رائٹس کے حوالے سے یا بلوچستان کے لیے آپ جو فنڈز مانگ رہے ہیں
کوئی فارمولہ ہے اس میں بھی آپ کوئی جادو کر سکیں گے؟ بالکل نہیں، ہم جائیں گے سو کائنڈ خان صاحب. میں آپ کو بتاؤں 2001 تو NFC وارڈ جو پیپلز پارٹی کے دور میں آیا، اس سے بلوچستان کو بڑا 18 امینڈمنٹ ہے اس میں. اور دوسری جب 2002 سے 2008 کے درمیان بلوچستان میں میگا پروجیکٹ ہوئے، میرانی ڈیم، کوسٹل ہائی وے، سبکسی ڈیم، اس طرح کے بہت سارے ایک ابھی جو یہ دور آیا واقعی اس میں سی پیک جو پچھلی گورنمنٹ میں سی پیک کا اس طرح ہمیں شیئر نہیں ملا جو ملنا چاہیے، کیونکہ گوادر وہاں پہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ سی پیک سن رہے ہیں لیکن بلوچستان میں کوئی پروجیکٹ شروع نہیں ہو رہا. تو گوادر کے لوگوں کو تو آج بھی پانی نہیں مل رہا. ابھی الحمدللہ چیزیں بہتر ہیں. اور میں بتاؤں اس دفعہ ساؤتھ پیکیج کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بہت خطیر رقم دیا، اور کوئٹہ کراچی روڈ کا اس کا بھی اپروول دیا ہے، اور کوئٹہ ٹو جوب اور اس میں پنجاب جو کنیکٹ کرنے والے روڈ اس کو بھی ڈیول میں وہ کر دیا. تو بہت سارے پروجیکٹ ابھی شروع ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ڈیمز اس دفعہ مطلب 10 سال 15 سال کے بعد دوبارہ اتنا فنڈ کبھی کسی نے دیا. یہ تو پھر جام صاحب بہت کامیاب وزیر اعلیٰ ہے کہ خان صاحب نے اتنا سب کچھ لے لیا تھا بلوچستان کے لیے. عمران خان کا میرے خیال میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس نے کہا کہ ہم چھوٹے صوبوں کو آگے بڑھائیں. اب میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمیں مزید سپورٹ کی ضرورت ہے بلوچستان کی، کیوں بلوچستان بہت بڑا ہے، آدھا پاکستان ہے. آدھا پاکستان کو ہم اس طرح میرے خیال میں وہ نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں تو سی پیک پہ کام بالکل رک گیا ہے، نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، چینی سر پیٹ رہے ہیں. تو کیا چیز تھی سی پیک کے کنٹیکسٹ میں جو نواز شریف نے بلوچستان کو نہیں دی تھی اور عمران خان صاحب نے وہ دلوا دی؟ سی پیک میں اس ٹائم بہت زیادہ جتنے بھی پروجیکٹ ہوئے، پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، اس میں جتنا ہو اچھا ہے، ڈیولپمنٹ ہو پورا پاکستان میں ہونا چاہیے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ اگر گوادر کے نام سے اگر چیزیں آ رہے ہیں تو بلوچستان میں کچھ چیزیں لگنی چاہیے. بہرحال اس ٹائم ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہا. لیکن ابھی انہوں نے عمران خان صاحب نے جس طرح ساؤتھ پیکیج دیا اور سی پیک کے حوالے سے جو روڈز نیٹ ورک میں خطیر رقم دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گے. اور آپ نے کہا کہ جام صاحب نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر آپ وزیر اعظم کا بیان دیکھیں، اس نے کہا ہم باپ پارٹی کے ساتھ ہمارا الائی ہے، وہ ہم اگر میجارٹی جس کے پاس ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اچھا وہ تو ہو گیا، لیکن بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ ملیٹنسی ہے، جن کو کوئی ملیٹنٹ کہتا ہے، کوئی ناراض بلوچ کہتا ہے، کوئی جو ہے باہر کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں. ان کے لیے ایک بھائی آپ نے وزیر بنا دیا ہے گورہم بگٹی، دوسرا جو ہے یہاں پہ ان کو وزیر بنایا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کمیٹی ہے شاہزین بگٹی والی، وہ ناراض بلوچوں کو راضی کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی میکینزم ہے؟ بالکل، اس میں ہم نے آتے ہی ہمارے پاس یہی ہے کہ جو ان کو ٹاسک دیا گیا، ہم سب مل کے صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے. میں جس طرح مجھے انہوں نے سپورٹ کیا سارے ہمارے پارٹیز نے، میرا خواہش ہے کہ میں تمام قداور شخصیت کو ساتھ لے کے ایک اہم میٹنگ کریں اور ان کے ساتھ ہم رابطے کریں اور ان کو واپس لائیں. بلوچستان کے لوگ آپ کو بھی پتہ ہے سارے چیزیں وہ حالات نہیں ہے جو پہلے تھے. اب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ میرے خیال میں ہم باقی صوبوں سے زیادہ وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی جان کا قربانی دینے کو بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ان چیزوں کو لے کے کہ بھی آپ بھی پاکستان کے فرزند ہیں، بلوچستان کے فرزند ہیں، آپ کس طرح کی شخصیات کو آپ ساتھ لیں گے اور ان کو کیا آفر کریں گے؟ عام معافی دیں گے، اس کے بدلے میں ان سے کیا مانگیں گے؟ بالکل، یہ تو پہلے سے ہے کہ جو بھی آتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے لیے پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے بیشک وہ ہر بیار مری ہو، برامدار بگٹی ہو. بالکل ہم انشاءاللہ خود ہی جاؤں گا، میں انشاءاللہ جاؤں گا اور باقی جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو ساتھ کوشش کرتا ہوں. وہ اگر جنگ ختم کرتے ہیں اور ہتھیار پہنتے تو ریاست ان کو معاف کرنے کو تیار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں، ملک میں آئیں،
اگر ان کی اب وہ سمجھتے ہیں کہ مزید کہاں بہتری کی ضرورت ہے بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم ان کی سارے ڈیمانڈز کو لے کے یہاں پہ بیٹھیں گے فیڈرلز کے ساتھ. لیکن ان پہ جو الزام ہے کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، فوجیوں کو شہید کیا ہے، پولیس والوں کو کیا ہے، سیٹلرز کو کیا ہے، تو اسی طرح حساب نہیں لیا جائے گا؟ بالکل. پہلے بھی یہاں پہ جو آئے ہیں اور قومی دائرے میں شامل ہوئے ہیں، ہم نے ان کو معاف کر دیا. بہت سارے لوگوں نے معاف کر دیا. ثناء اللہ نے آپ کے دیکھے، انہوں نے خود اللہ نظر کی وائف جب بارڈر میں پکڑی گئی، اس نے خود دوپٹہ پہنایا. بلوچستان کی روایت اور ہیں. اگر وہ قومی دائرے میں آنا چاہتے ہیں، ہم وہ سارے چیزیں بھولیں گے اور انشاءاللہ ان کو گلے لگائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی بلوچستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، اور بلوچستان کی جو معاملات ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے. ایک بڑا مسئلہ بلوچستان کا مسنگ پرسنز ہے، اور بدقسمتی سے جام کمال صاحب اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ بالکل. اس میں ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا بھی اس میں میرے خیال میں کیس وہاں پہ بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ جو لوگوں کے مسنگ پرسن میں وہ ہیں، وہ اپنا لائیں اور ہمیں بتائیں کہ کون کون غائب ہیں. ابھی تک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ مسنگ پرسن جو بات کیا جا رہا ہے میڈیا میں، علیحدہ چیزیں، فیکٹ اینڈ فگر علیحدہ چیزیں. ہاں، یہ متضاد میڈیا میں علیحدہ چیزیں، بی این پی الگ اعداد و شمار دے رہی ہے، پی ٹی ایم الگ دے رہی ہے، این جی اوز الگ دے رہی ہے. آپ کی اپنی فائنڈنگز کیا ہے؟ ابھی تک ہم اس پہ لگے، کتنے مسنگ پرسن ہیں، کتنے 100 ہیں، کتنے ہزار ہیں، کتنے درجن ہیں؟ ہوم ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کتنا. ابھی تک تو اس میں کام جاری ہے اور لوگ اس میں آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہے کہاں. ایسے بھی ہیں کہ ہم مسنگ پرسن کہہ رہے ہیں، وہ شاید افغانستان میں گئے ہوئے تھے، ادھر ہتے نہیں ہے، یا کسی اور ملک میں گئے ہیں. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ادھر ہیں یا نہیں ہیں. تو اس چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ اس کا سارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. تو آئے گا انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے ضرور میڈیا کے سامنے شیئر کروں گا کتنے لوگ آئے ہوئے. انشاءاللہ ہم ان کے لیے نہیں میکینزم آپ کیا اڈاپٹ کریں گے؟ کوئی اس کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ سارے اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کے انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور کام کریں گے. اور ان کو اگر یہاں پہ مسنگ پرسن ہیں، باہر ہیں، ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کتنا آتا ہے کہ ان کے مسنگ پرسن ہیں. پھر ہم ان کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہ آیا یہ ملک میں ہیں، ملک میں نہیں تھے، باہر ہیں، کیا اس کے پوزیشن ہے.